अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। पाकिस्तान आर्मी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपने जहाँ से भी अप्लाई किया है, क्लर्क के लिए, सिपाही के लिए, सोल्जर के लिए, ड्राइवर के लिए, नायब खतीब के लिए, ठीक है, या नर्सिंग कोई के हवाले से आपने अप्लाई किया है, तो आपके लिए ये जो वीडियोस है मैंने फ्री सेशन स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज एक और पास्ट पेपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। पास्ट पेपर है पाकिस्तान आर्मी का। तो आपसे रिक्वेस्ट जस्ट यही करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे फ़ायदा हो जाएगा और हम जो है ना बेलौस आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते रहेंगे। और लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि फ़ी सबीलिल्लाह की आपका भी इस चीज़ में हिस्सा डल जाए कि आप भी दूसरों की हेल्प में शामिल हाल हैं। ठीक है जी, तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी का पास्ट पेपर। तो फर्स्ट है जी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैश सहरा है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहरा है वो थर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फूलों का शहर डैश को कहा जाता है। तो फूलों का शहर पिशावर को कहा जाता है। ठीक है जी। थर्ड है जी सवाल नंबर 1 का योम दिफा डैश को मनाया जाता है। तो योम दिफा जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाता है 1965 वाली जंग को। ठीक है। तो पाकिस्तान का कौमी अजायब घर डैश में वाक़या है। तो सिटी बताना है आपने। पाकिस्तान का कौमी अजायब घर जो है वो कराची में वाक़या है। ठीक है जी। 5 जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स है। 5th नंबर पे पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत डैश कहलाती है। तो पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत पार्लिमानी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा डैश है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का सबसे बड़ा कारनामा 1973 का आइन था। ठीक है जी। पाकिस्तान के 3 आइन पेश किए गए थे। फर्स्ट वन था 1956 में पेश हुआ था। सेकंड वन इज़ 1962 और तीसरा जो है वो 1973 में पेश हुआ था जो अभी तक चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी योम तकबीर डैश को मनाया जाता है। तो योम तकबीर जो है वो 28 मई को मनाया जाता है जिस दिन बलूचिस्तान में चागी के पहाड़ी सिलसिलों में एटमी धमाके किए थे 28 मई को। तो उसको उस दिन को योम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान डैश में वाक़या है। तो पाकिस्तान की जो नमक की कान है सबसे बड़े वो ज़िला जहला में खेवड़ा जो है ना खेवड़ा के नाम से जो है वो मशहूर है। ठीक है जी। ज़िला जिला में वाक़या है। नेक्स्ट है जी बाबुल इस्लाम डैश सूबे को कहा जाता है। तो बाबुल इस्लाम सूबा सिंध को कहा जाता है। ठीक है जी। तो खाली जगह का जो 10th लास्ट है जी वो पाकिस्तान के 5 दरिया डैश जगह पर दरियाए सिंध में मिलते हैं। तो सॉरी पंजाब के 5 दरिया जो हैं वो कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में ये मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इंग्लिश का पोर्शन है। सवाल नंबर 2 है। ठीक है जी। ये भी खाली जगह है। तो फर्स्ट वन है डैश इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ रेनिंग। बेजान चीज़ों के लिए आप इट यूज़ करते हैं। इट इज़ अ बुक। ठीक है जी। तो इसी तरह इट इज़ अ रेनिंग यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट है जी ही रीच्ड इस्लामाबाद डैश बस। तो यहाँ पे बाय बस आएगा। ठीक है जी। बाय ट्रेन जैसे कि होता है। ठीक है जी। इसी तरह बाय बस तो यहाँ पे भी बाय यूज़ होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आसिफ इज़ एन इंटेलिजेंस बॉय। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे हाईलाइटेड है जी, रेड कलर में लिखा हो। तो ये बताना कि इंटेलिजेंस जो है ना वो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है और ये क्या चीज़ है। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे है जी एडजेक्टिव है। ठीक है। एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करना इसका काम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है जी गॉड डैश दोस्त। ये ज़रबुल मिसल है जी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स के खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी शी इज़ वीक डैश इंग्लिश। तो शी इज़ वीक यहाँ पे आएगा इन इंग्लिश आएगा। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है। शी इज़ वर्किंग हार्ड। तो ये भी बताना हार्ड क्या है जी। तो हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है जी। वर्ब को आगे मज़ीद क्लेरिफाई करता है कि वो क्या है। यहाँ पे देखो आया शी इज़ वर्किंग, वो काम कर रही है। तो हार्ड बता दिया है उसमें ज़रा जो है ना और अटैचमेंट जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा वजाहत कर दी कि हार्ड वर्किंग हो रही है। ठीक है जी। तो ये हार्ड यहाँ पे क्या है जी एडवर्ब है। नेक्स्ट है जी ओवर यूअर ही हर वही एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन है जी। ये जब नाउन की जगह पे ये यूज़ होते हैं इस तरह के वर्ड्स तो इसको प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ब्रिंग हिम बैट और बॉल। तो और यहाँ पे बताना कि और क्या है।
اور کنجکشن ہے جی. یہ دو فریزز کو یا دو باتوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو کنجکشن کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ون ہے جی ہی از ڈیش آنریبل مین. یہاں پہ ہی از این آنریبل مین آنا ہے جی. آرٹیکل یہاں پہ یوز ہونا ہے. آرٹیکل تین قسم کے ہوتے ہیں. اے دا ٹی ایچ دا یا دی پڑھ لیں. اس کے بعد تیسرا ہے جی این. ٹھیک ہے, اے این دی. اور لاسٹ ہے جی خالی جگہ انگلش کا پورشن کا مائٹ از ڈیش, تو مائٹ از رائٹ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پورا فریز ہے. نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 3, خالی جگہ ہے اکبر کا مترادف ڈیش ہے. تو اکبر کا مترادف بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی بابائے اردو ڈیش کو کہا جاتا ہے. بڑا ایزی کوشچن ہے. مولوی عبدالحق صاحب کو بابائے اردو کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کو ڈیش کا خطاب ملا, سر کا خطاب ملا تھا جی. نیکسٹ ہے جی لفظ کی ڈیش اقسام ہے. لفظ کی 2 اقسام ہیں جی, کلمہ اور محمل. ٹھیک ہے جی. اب کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ایم سی کیوز بن کے آ سکتا ہے. مطلب ایسا لفظ, ایسا جملہ, ٹھیک ہے جی, جس کا جو بامانی ہو, ٹھیک ہے جی, اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اور ایسا لفظ یا ایسا فریز جو معنی خیز نہ ہو اس کو محمل کہا جاتا ہے. اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسے روٹی ووٹی. ٹھیک ہے, روٹی کا مطلب تو پتہ ہے روٹی ہے, اور ووٹی کیا چیز ہے, جسٹ وہ ایم اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو روٹی ایک معنی خیز لفظ ہے, تو یہ روٹی جو ہے وہ اس کو کلمہ ہوگا, اور ووٹی کیا ہوگا, محمل ہوگا. جیسے پانی وانی. ٹھیک ہے جی, تو پانی کلمہ ہے, وانی محمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کرتے ہیں جی, لاسٹ والا ہے جی خالی جگہ اول خویش, تو یہ آئے گا بعد درویش آئے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 4 کا پورشن شروع ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کو ڈیش کہا جاتا ہے. تو اس کو جی مواخات مدینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جہاد ڈیش ہجری کو فرض ہوا تھا, تو یہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا. نیکسٹ ہے جی انجیل ڈیش نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی, تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس طرح باقی کتابوں کا بھی آپ نے ذہن رکھنا. قرآن مجید خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. تو جو توریت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ, اور اسی طرح جو لاسٹ ون رہ گئی ہے زبور, وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. نیکسٹ ہے جی خطبہ حجت الوداع ڈیش ہجری کو ہوا تھا, تو خطبہ حجت الوداع 10 ہجری کو ہوا تھا. تو اس کا لاسٹ ہے جی 5th والا ہجری کیلنڈر کا آغاز ڈیش نے کیا, تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. نیکسٹ میتھ کا کوشچن ہے جی, کوشچن نمبر 5. اس کا فرسٹ ون ہے جی کہ 50 10 20 30 کی ڈیش اوسط ہوگی. تو اوسط اردو میں پوچھا جاتا ہے, انگلش میں ایوریج کہا جاتا ہے. تو ایوریج کا فارمولا ایزی ہوتا ہے, جتنے نمبر آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں ان کو پلس کرنا ہوتا ہے, اور ڈیوائڈ ان نمبرز کی تعداد کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سولوشن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ان کو جب پلس کریں گے تو یہ 110 بنے گا, اور 4 نمبر ہیں, 4 کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کریں گے, تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد اس کا جواب 27.5 27.5 اس کا آنسر آئے گا ایوریج. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. کوشچن نمبر 5 پارٹ نمبر 2 ہے جی کہ 2 درجن کیلوں کی قیمت 72 روپے ہے, اور 7 کیلے ڈیش کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 درجن ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ 2 درجن میں کتنے کیلے ہوتے ہیں, 24 کیلے ہو گئے. تو 24 کو 72 کے ساتھ آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 1 کیلے کی قیمت آ جائے گی. تو 24 2 48 اور 24 3 72. ٹھیک ہے جی. تو 1 کیلا 3 روپے کا ہو گیا. اب 7 کیلے کی قیمت اس نے پوچھی ہے, تو 3 7 21. تو 7 کیلے کی قیمت کتنی ہوگی جی, 21 روپے ہوگی. نیکسٹ کوشچن ہے جی, وہی کوشچن رپیٹ ہو گیا جی. ٹھیک ہے, 21 روپے میں آئیں گے. نیکسٹ خالی جگہ کچھ سوال نمبر 5 ہے, 3 پورشن ہے کہ خالی جگہ میں کون سا انسا آ سکتا ہے, 5 8 6 9. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پہلے کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن چیک کریں, کس ریلیشن کے تحت یا کس پروسیجر کے تحت دوسرا نمبر بنا ہے, پھر تیسرا نمبر بنا ہے. 2 1 آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو سارا جو اس کے اوپر سسٹم لگا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اب 5 سے 8 بنا ہے, 3 نمبر انکریز ہو گئے, پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب 8 سے 6 ہو گیا, 2 نمبر کم کر دیے. مطلب پہلا نمبر پہلے کیا کام کرنا ہے, 3 پلس کرنا ہے اور پھر 2 مائنس کرنا ہے. آگے بھی یہی کام چیک کر لیتے ہیں جی. 3 کے آگے 9 ہوا, پھر وہی کام رپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, پہلے نمبر میں 3 بڑھائے تھے, پھر اس کے بعد 2 کام کیے. 5 جمع 3 8, 8 مائنس 2 6, پھر وہی 3 جمع کیا 9, اور پھر مطلب 2 مائنس کرنا ہے, تو 9 میں سے 2 جائیں گے,
تو کیا آئے گا جی 7 آئے گا. اور پھر دیکھیں وہی پہلا کام 7 میں 3 جمع کیا تو 10 بن گیا. مطلب پہلے 3 پلس کرنا ہے, اگلا نمبر بنانے کے لیے 2 مائنس کرنا ہے, پھر اس کے بعد 3 پلس کرنا ہے, پھر 2 مائنس کرنا ہے, پھر 3 پلس کرنا ہے, پھر 2 مائنس کرنا ہے. تو یہ اس کے اوپر سسٹم اپلائی کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جی کہ 30 آدمی, ذرا کانسنٹریٹ کرنا ہے آپ نے کہ 30 آدمی ایک کام کو 10 دنوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 30 آدمی ایک کام کو 10 دنوں میں کرتے ہیں, 15 آدمی اسی کام کو ڈیش دنوں میں کریں گے. دیکھیں جی 30 آدمی 10 میں کر رہے تھے, اب بندے آدھے ہو گئے ہیں تو کام جو دن ہے وہ زیادہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بندے آدھے ہو گئے ہیں جب, تو پہلے 30 بندے تو 10 دنوں میں کر رہے تھے, اب بندے آدھے تو چلے گئے ہیں, اب وہ دن پھر ڈبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو سمپلی اس طرح کر سکتے ہیں, یا پھر اس طرح آپ کو سمجھ نہ آئے تو اوپر والے دونوں نمبرز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. 30 ملٹیپلائی 10 300 ہو جائے گا. 300 کو آپ 15 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آنسر کیا آ جائے گا جی 20 آ جائے گا. لیکن اس کو اگر آپ اس حل کرنے کی بجائے اگر اس حاضر دماغی رکھیں گے تو پھر اس طرح آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, سمپلی نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. میتھ کا کوشچن ہے جی, بورڈ ماس رول ہوتا ہے جی. پہلے بریکٹس حل کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو آپریٹرز ہوتے ہیں ڈیوائڈ پہلے کیا جاتا ہے, پھر ملٹیپلائی, پھر پلس مائنس اینڈ پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بریکٹ پہلے کریں گے تو 1 + 5 کتنا ہو گیا جی, 1 + 4 کتنا ہو گیا جی 5. ٹھیک ہے جی, پھر ابھی بریکٹس کھڑا ہوا تو 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو 25. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد 25 کو 5 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا تو 1 اور 5 آئے گا, اور اس طرح یہ کینسل ہو کے اس کا جواب کیا آ جائے گا جی 1 آ جائے گا. اسکرین پہ آپ کو اس کا سولوشن نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے, اور اس کی جو خالی جگہ ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ڈیش ہے. تو سب سے بڑا سیارہ ہے جی مشتری ہے, اس کو انگلش میں جیوپیٹر بھی کہا جاتا ہے. سب سے چھوٹا مرکری ہے, ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پرندہ ڈیش ہے. سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے, اس کو انگلش میں آسٹرچ بھی کہا جاتا ہے. اگر انگلش میں آ جائے تو کنفیوز نہیں ہو جانا آپ نے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی دنیا کی سب سے لمبی دیوار ڈیش ملک میں واقع ہے. تو چائنا وال دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے جو چائنا میں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی نیپال کا دارالحکومت کا نام ڈیش ہے. تو نیپال کا دارالحکومت جو ہے وہ کھٹ منڈو ہے. اس طرح آپ نے باقی ممالک سے بھی یاد رکھنے ہیں. پاکستان کا اسلام آباد, انڈیا کا نیو دہلی, امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی ہے, افغانستان کا کابل ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح ایران کا تہران ہے, عراق کا جو ہے نا وہ بغداد ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح آپ نے اور بھی یاد رکھنے ہیں تاکہ کوئی بھی آ جائے تو آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکو. ٹھیک ہے, تو اس کا 5th والا ہے گندم ڈیش ملک میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو چائنا میں گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں, بلکہ یہاں پہ آپ کا پیپر یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ سے جسٹ ریکویسٹ یہی کروں گا, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے نا اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچی رہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اپریسیشن کے لیے ویڈیو کو لازم لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.